کافر رسول اکرم سے کس چیز کی خواہش کرتے تھے اور اس خواہش کے لیے اتنے اتاولے کیوں ہوتے تھے، اور خشک و تر یعنی خشکی اور دریا سے مراد کیا ہے؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم 56 آیتوں کی تفسیر کو مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم 57، 58 اور 59 آیت کی تفسیر کو سنیں گے۔ ناظرین، آیت نمبر 57 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين۔ تم کہہ دو میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح اور روشن دلیل رکھتا ہوں اور تم نے اس کو جھٹلایا ہے۔ وہ چیز یعنی عذاب الہی کہ جس کے بارے میں تمہیں زیادہ جلدی ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور حکم و فرمان جاری کرنا صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے، اور وہ حق کو باطل سے بہترین طریقے سے جدا کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی سورہ انعام کی آیت نمبر 57 جس کی ہم نے تلاوت اور ترجمے کو سنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ بینتن کا لفظ بینونتن سے جدائی کے معنی میں ہے۔ ایسی دلیل کو کہا جاتا ہے جو مکمل طور پر اور واضح طور پر حق کو باطل سے الگ کر دے۔ انبیاء کے معجزات اور دلائل نہ بہت بھاری تھے اور نہ مبہم و گنجلک تھے، ایسے کہ ہر کوئی سمجھ سکتا تھا۔ اگر وہ لوگ ہٹ دھرمی نہ کرتے تو دل و جان سے قبول کر لیتے۔ اسی وجہ سے انبیاء خود کو صاحب بینہ کہا کرتے تھے۔ کافر کہتے تھے کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ہم پر خدا کا قہر نازل کیوں نہیں ہوتا؟ اسی آیت کی مانند ہے کہ وہ کہتے تھے اگر یہ بات سچ ہے تو اے خدا ہم پر پتھر برسا۔ سورہ انفال آیت نمبر 23۔ استعجال یعنی جلد بازی کرنا اور عذاب چاہنا دوسری قوموں میں بھی تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے بھی کہتے تھے اگر تم سچ کہتے ہو تو جس عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے ہمارے لیے وہ عذاب جلد از جلد لے آؤ۔ ناظرین، آیت نمبر 57 کے نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کی دعوت بینہ یعنی دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے، ان کے خیال یا اندھی تقلید کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ نمبر 2، پیغمبر کو بینہ عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا سایہ ہے۔ نمبر 3، انبیاء کو لوگوں کی ہر روز بدلتی خواہشات کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے پاس خدائی بینہ ہونا چاہیے۔ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بینہ، روشن دلیل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت پر گواہ ہے۔ نمبر 4، قرآن جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مکمل تسلط رکھتے ہیں۔ علی بینۃ تمام قرآن کے مفاہیم پر تسلط اور احاطہ کے معنی دے رہا ہے۔ نمبر 5، کافر لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل کو جھٹلاتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نفسانی خواہشات کی پیروی کریں۔ نمبر 6، پیغمبر صرف منطق اور دلائل کے ہمراہ بھیجے گئے ہیں جبکہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پیغمبر سے قہر الہی کے جلد نازل ہو جانے کی خواہش سے خود کی اور اس ہستی کی بربادی نہ چاہیں۔ نمبر 7، اس آیت میں کافروں کے لیے دھمکی ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی خاطر ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہماری آیت نمبر 57 کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اب آیت نمبر 58 کی تفسیر کو جاننے کے لیے
تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين۔ تم کہہ دو اگر وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں جلدی ہے میرے پاس ہوتی اور میں تمہاری درخواست پر عمل کرتا تو عذاب الہی تم پر نازل ہو جاتا اور تمہارے اور میرے درمیان کام انجام کو پہنچ جاتا، لیکن اللہ ظالموں کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے اور وقت آنے پر انہیں سزا دے گا۔ ناظرین، گزشتہ آیت کی طرح پروردگار عالم نے اس آیت میں بندگان خاص کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے۔ نمبر 1، لوگوں کی جلد بازی اللہ تعالیٰ کی حکمت کو بدل نہیں سکتی۔ نمبر 2، کیفر اور سزا دینا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اگر کافروں کے کہنے پر وہ عذاب میں جلدی کرے تو کوئی بھی باقی نہ بچے، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 11 میں آیا ہے۔ نمبر 3، پروردگار عالم اپنی حکمت اور سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے۔ نمبر 4، عذاب الہی اور قہر خداوندی میں تاخیر کی وجہ سے کافر یہ خیال نہ کریں کہ ان کا کفر بھلا دیا گیا ہے۔ ناظرین، ماشاء اللہ ہم سورہ انعام کی 58 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن چکے ہیں۔ اب ہم 59ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ غیب کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ خشکی اور دریا میں جو کچھ بھی ہے وہ اسے جانتا ہے۔ کوئی پتا کسی درخت سے نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ جانتا ہے، اور نہ زمین کی پوشیدہ و تاریک جگہوں میں کوئی دانہ ایسا ہے اور نہ ہی کوئی خشک و تر میں ایسی چیز پائی جاتی ہے مگر یہ کہ وہ اس کا علم کتاب مبین میں موجود ہے۔ ناظرین، آیت نمبر 59 کی تلاوت اور ترجمے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ مفاتیح یا جمع مفتاح کے معنی خزانہ ہے، یا مفتاح جمع ہے جس کے معنی چابی ہے، جبکہ پہلا معنی زیادہ مناسب ہے۔ تفسیر المیزان۔ خشک و تر کی تعبیر ہر چیز کے لیے کنایہ استعمال ہوا ہے، جیسے موت و حیات، بیماری اور صحت، امیری اور غریبی، اچھائی برائی، مادی و معنوی۔ یہی مطلب آیت وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں بھی بیان ہوا ہے۔ پتوں کے گرنے سے مراد شاید نزولی حرکات ہیں اور دانوں سے مراد زمین کے اندر سے رشد و ترقی کرنا ہے، یعنی صعودی حرکات ہیں۔ تفسیر فی ظلال القرآن۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، کافروں کی طرف سے جلدی مانگنے والا عذاب نہ آنے کی وجہ اسرار ہستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بنیاد اس کے غیب اور شہود کے علم کی بنا پر ہے۔ نمبر 3، علم غیب کا دائرہ معمولی روزمرہ علوم سے کہیں زیادہ وسیع ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں جو تعبیر استعمال کی گئی ہے اس میں حصر موجود ہے، یعنی کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ نمبر 4، ان لوگوں کے برخلاف کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا صرف کلیات کے بارے میں علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے دانا اور ہستی کی جزیات سے آگاہ ہے، لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ نمبر 5، سوائے پروردگار عالم کے کوئی بھی بذات خود علم غیب نہیں رکھتا۔ نمبر 6، کائنات میں معلومات کا ایک مرکز پایا جاتا ہے۔ نمبر 7، نظام کائنات پہلے سے طے شدہ ایک پروگرام کے تحت چل رہا ہے۔
تو ناظرین ہمیں معلوم ہوا کہ کفار کہتے تھے کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی انہیں بہت جلدی تھی، اور خشک و تر سے مراد یعنی ساری کائنات ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ناظرین یہیں پر ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔